السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل میم ٹی وی سے جڑنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے۔ صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کس کا ہے، کون سا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے دعا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت کی آیت تفسیر ہے، صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ کن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا ہے، اپنا انعام فرمایا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ کن پر میرا انعام ہوا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ جن پر بزرگان دین، اولیاء کرام، شہداء کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام جس راستے پر چلے اسی راستے پر چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے پر چلنے والے، اسی طریقے پر چلنے والے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک دنیا میں رکھ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی پیر سے مرید ضرور ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ کسی بھی پیر سے، اس پیر سے جو حقیقی معنوں میں پیر ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی، آج کل تو پیر تو بہت گھوم رہے ہیں، پیر کے نام پر پیر بنے بہت گھوم رہے ہیں، لیکن صحیح پیر وہی ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو آپ کو شریعت کی بات بتائے، آپ کی اصلاح فرمائے، وہی حقیقی میں آپ کا پیر ہے۔ یہ نہیں کہ خود تو شریعت کے دائرے میں ہے نہیں اور آپ کو بھی شریعت سے کے بارے میں کچھ بتائے نہیں۔ ایسا پیر ہونا چاہیے جو آپ کو ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو غلط راستے سے منع کر کے صحیح راستہ دکھائے، صحیح راستے کی رہنمائی کرے۔ کامل پیر وہی ہے۔ غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگ یہ نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے اور صحیح غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔
ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں، بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں، اور غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں۔ یہودی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے کیسا عذاب ڈھایا؟ جو دریا میں غرق ہو کر کے اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ فرعون کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اور جو آج کل کرسچن جو بولتے ہیں ہم لوگ، عیسائی جسے کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیا ہوا؟ بہک گئے، وہ اپنے عقائد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے بہک گئے۔ تو غیر المغضوبی کا مراد مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام کس پر ہوا ہے؟ صدیقین، صالحین، شہداء، اولیاء، انبیاء، اس راستے پر ہمیں چلا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ غضب سے مراد یہودی اور گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی میں جلد نمبر 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں۔ یہ بھی مراد ہے، جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل لوگ ہیں، اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ بد عمل جو عمل کے پکے نہیں، برا عمل کرتے ہیں، برائی کرتے پھرتے ہیں، ان پر ان کے طریقے پر مجھے مت چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں، جن کا جو عقیدے میں اپنے بگاڑے بیٹھے ہیں اور دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد و اعمال، سیرت و صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے۔ لیکن آج کل دیکھو تو ان کے رواج ہمارے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم خود اپنے گھر میں اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم خود اس برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس فیشن میں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، اسی ماحول میں ہیں اور آجو باجو وہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور سوچتے ہیں کہ بھائی پڑوسی کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ارے بھائی بات سیکھ، پڑوسی کا حق ہے تو جہاں تک پڑوسی کے حقوق کا معاملات ہے تو ہماری شریعت نے، سرکار نے غیروں کی جو غیر پڑوسی اس کا بھی حق بیان فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پڑوسی ہے یا وہی ماحول ہے، وہی سارے لوگ ہیں، ہم اکیلے ہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم بھی کیا کہتے ہیں گمراہیت چالو کر دیں، ان کے طریقے پہ ہم چلنا شروع کر دیں، اپنا طریقہ ہم بھول جائیں۔ اپنے شعار کو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو جو بھلا دیتا ہے، اپنی تاریخ کو جو بھلا دیتا ہے، وہ انسان دنیا سے مٹ جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے طریقے کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے شریعت پر چلنی چاہیے۔ آج کل دیکھو ہمارے بچے بال کی کٹنگ کرواتے ہیں، اب تو بخوبی جانتے ہیں کہ غیروں سے زیادہ ہمارے بچے آج کل فیشن کر رہے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہیرو بن رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور خود ہم کھڑے ہو کر کے کٹواتے ہیں کہ ایسا کاٹو بال اور باریک کرو، اس میں 3 سائڈ بناؤ، 5 سائڈ بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، ایسا فیشن بناؤ ویسا فیشن بناؤ۔ یہ سب کس کا ہے؟ غیروں کا طریقہ ہے، یہودیوں نصاروں کا طریقہ ہے۔ ان کے رسم و رواج آج کل بہت خوبی نماتے ہیں، وہ بھلے نہ کریں لیکن ہم بہت پابندی سے کرتے ہیں، رسم و رواج نبھاتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کسی اور چیز کا موقع ہو، ہمارے اسلام میں کوئی رسم و رواج نہیں، صرف شادی، سمپل شادی، نکاح، ایجاب و قبول ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا رسم و رواج میں گڑھ کر کے اور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج کل شادی کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج کل ہمارے قوم کی بیٹیاں بہت ایسی ہیں جو عمر ہونے کے باوجود بھی کنواری بیٹھی رہتی ہیں، بچے بھی ہمارے عمر ہونے کے باوجود بھی کنوارے رہتے ہیں، اور وقت پر شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ جب وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو جاتا ہے
تو وہ بچے غلط قدم کی طرف، غلط راستے کی طرف اپنا قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ ایسا کیوں کیا، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے کہ ہم پونجی جمع کرنے میں وقت ہی نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اور ہمارے بچے غلط گناہ کی طرف بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم شادیوں کو اتنا مشکل نہ بنائیں۔ سرکار نے کتنی، ہماری شریعت نے کتنا آسان بنایا ہے کہ صرف ایجاب و قبول ہے، 2 گواہ، ایجاب و قبول، 1 جوڑا کپڑا، اتنا کافی ہے۔ کیا ہے دنیا میں کیا ہے، کب تک کہ دہیج کی دولت کھاتے رہو گے، کتنے دن تک چلے گا؟ جو بڑے بڑے سامان دکھتے ہیں، لکڑی کا صوفہ 2-4 سال میں گھن لگ جائیں تو ختم ہو جائے۔ کیا ہے؟ خود اپنا کمانے کی کوشش کرو، اور اللہ جو آپ خود محنت کرو گے اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اس لیے دہیج کی لالچ میں نہیں، بلکہ اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے، اور اگر وقت پر سارا کام ہو جائے تو پھر غلط ہونے کی اس میں کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ خیر، آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کریں۔ ولدالین سے متعلق شرعی مسئلہ، بعض لوگ ولدالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایک جماعت جو اسے پہچانی جاتی ہے، ولدالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ضاد، ضا، زال، زا سب حروف متباینہ متغایرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام قطعی و گناہ عظیم، افتراء علی اللہ اور تحریف کتاب کریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیل معلوم حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ ضاد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ الجام السعاد ان سنن الزاد کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان میں اس کا ایک معنی ہے اللہ آمین، اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسئلہ، جیسے بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ جب نماز میں تلاوت ہو جاتی ہے، ختم ہوتی ہے تو آمین کہتے ہیں، تو کچھ لوگ بہت زور سے بولتے ہیں آمین، اور بہت سارے لوگ آہستہ بولتے ہیں، لیکن ہمارے حنفی مسلک میں کیا ہے، آمین آہستہ کرنا چاہیے، کیونکہ آمین قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ آمین صرف ایک دعا پر کی قبولیت کے لیے گواہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ تو کب کہنا چاہیے کب نہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، آمین یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کو، ان کے طریقے پر چلنے والوں کو حنفی کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ائمہ کتنے ہیں معلوم ہے؟ عقائد میں سب ایک ہیں، لیکن مسائل میں سب کی دلیل الگ الگ ہے، سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ائمہ 4 ہیں، ائمہ اربعہ جسے کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 ائمہ ہیں۔ امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی کہتے ہیں، امام محمد کے ماننے والوں کو محمدی کہتے ہیں، امام مالک کے ماننے والے کو مالکی کہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں۔ تو ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ہم سب حنفی کہلاتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ لہٰذا جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ ضرور
دعا کریں، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے۔ صراط مستقیم سے انعام کس پر ہوا ہے؟ وہ اولیاء، صدیقین، صالحین، انبیاء علیہ السلام ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ان بزرگوں کو محبت رکھنا اولیاء کرام سے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کی وسیلے سے دعا کرنا کوئی گناہ نہیں بلکہ جائز اور اچھا ہے، مستحب طریقہ ہے۔ بزرگوں کے ہی در سے سب کچھ ملتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سب پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ آج ختم ہو، انشاءاللہ کل سے سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ السلام علیکم۔